یہ ہے پتہ لگا ہے جناب شیعیت کے تیسرے امام کو کہ مسلمانوں کا امیر جو ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وہ فوت ہو گئے ہیں، تو ان کو گورنر نے بلایا ہے۔ اس وقت جو مدینہ کا گورنر ہے اس کا نام یہاں انہوں نے لکھا ہے ولید۔ تو وہاں آ کر وہ لکھتے ہیں، یہ میرے پاس جو ہے بک ہے وہ ہے 24 کے اوپر، اگر آپ دیکھیں 24 ہے۔ اوکے بھائی۔ اچھا، امام حسین علیہ السلام نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر کہا یہ ایک بڑی مصیبت آئی ہے، اور ایسی مصیبت کی گھڑی میں ہمارے لیے بیعت کرنے کا موقع و محل نہیں ہے، وقت نہیں ہے۔ ولید نے کہا بیعت کے بغیر کوئی راستہ بھی نہیں ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا مجھ جیسا ایسے پوشیدہ طور پر بیعت نہیں کرے گا، اور میرا خیال نہیں کہ تم بھی ایسی خفیہ بیعت لینے پر راضی ہوگے۔ کل جب تم برسر عام اور لوگوں کو بیعت کے لیے طلب کرو گے تو مجھے ان کے ہمراہ دعوت دینا کہ میں پہلا بیعت کرنے والا ہوں گا۔ یہ شیعیت کے تیسرے امام کی سٹیٹمنٹ ہے۔ اب آگے جو جہاں سے مسئلہ خراب ہوتا ہے وہ وہاں سے اس طرح ہوتا ہے کہ ولید جو دور اندیش آدمی تھا کہنے لگا اے ابا عبداللہ آپ واپس تشریف لے جائیں اور کل اور لوگوں کے ہمراہ میرے پاس تشریف لائیں۔ یہاں پر جو شخص ہے وہ بیٹھا ہوا تھا مروان کہنے لگا اگر تیرے ہاتھ سے لومڑی نکل گئی تو سوائے گرد کے اور کچھ نہ حاصل ہوگا، تو اس کی فکر کر کے یہ باہر نہ نکلے، یا تو بیعت لے لے یا ان کا سر جدا کر دے۔ جو ہی امام حسین نے مروان کی یہ بات سنی تو فوراً کھڑے ہو گئے اور فرمایا اے خارجی کے بیٹے، تو میرے قتل کا حکم دیتا ہے، تو یہ بکواس کرتا ہے، اے پلیت نسل انسان، مجھے خانہ خدا کی قسم میں تجھ سے اور تیرے ساتھیوں سے ایک طویل جنگ کروں گا۔ اس کے بعد وہ واپس چلے گئے۔ تو آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ ابو مخنف کا جو مقتل آپ پڑھ رہے ہیں بھائی صاحب، یہ ابو مخنف کا جو اس کا جو نسخہ ہے ابھی لوگوں کے پاس جو ہے یہ کوئی معتمد مقتل نہیں ہے۔ جو اس کا جو اصلی نسخہ ہے وہ مفقود ہو چکا ہے۔ یہ ان کتابوں میں سے ہے جس کا نسخہ ہمارے پاس ابھی ہے، یہ مورد اعتماد نہیں ہے ہمارے نزدیک۔ آپ جو اس مقتل سے جو باتیں پڑھ رہے ہیں نا کہ معاویہ پہ اللہ کی رحمت وغیرہ وغیرہ، یہ جو ہے یہ باتیں ایک ایسی کتاب سے پڑھ رہے ہیں جو ہمارے نزدیک قابل اعتماد نہیں ہے۔ ہمارے علماء نے اس بات پہ تصریح کیا، مرحوم مرزا نوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کتاب اللؤلؤ والمرجان میں اس بات پہ تصریح کیا کہ اس کا نام بھی لوط ہے، میرے خیال میں نوح ابن لوط ہے، کیا نام ہے ابو مخنف کا، وہ جو ہے آپ کے پاس لوط ابن یحییٰ ہے۔ لوط ابن یحییٰ کی جو ہے یہ خود ایک محدث تھا، یہ بڑا جلیل القدر ہے، لیکن اس کے کتاب کے جو نسخہ ابھی ہمارے پاس ہے یہ معتمد اور قابل اعتبار نہیں ہے ہمارے نزدیک، لذا ختم بات۔ ایویڈنس جو ہے، ایویڈنس جو آپ لاتے ہیں نا وہ سامنے والے کے لیے وہ صحیح ہونا چاہیے۔ جب سامنے والا اس ایویڈنس کو نہیں مانتا، وہ کہتا ہے یہ کتاب مشکوک ہے اور یہ اس کتاب میں تحریف آیا ہے، تو آپ اس کو نہیں پیش کر سکتے دلیل کے طور پر، ٹھیک ہے نا۔ ہماری جو کتابیں جو صحیح ہیں وہ اس میں مقتل ابی مخنف شامل نہیں ہے۔ جو کتابیں ہمارے پاس صحیح ہیں وہ کتاب الارشاد ہے، شیخ مفید کا اچھا کتاب ہے، کتاب ہے مثلا کتاب کافی ہے، کتاب شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں، یہ کتاب غیبت النعمانی ہے، یہ کتابیں معتمد ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اب میں آپ کے پاس آج میری اور آپ کے پہلے تھوڑی سی بات ہوئی تھی، تو میں قرآن پاک کی ایک آیت پر آیا ہوں، وہ ہے سورہ طٰہٰ اور اس کی آیت نمبر ہے 44۔ اس کے اندر رب العالمین میں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں کہ آپ نے فرعون کے پاس آیت پڑھو، میں پڑھوں؟ ہاں پڑھو۔ اچھا آیت جی بولیں، چلیں کوئی بات نہیں۔ فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ اذهبا إلى فرعون إنه طغى۔ 44 کے اوپر آپ اگر آ جائیں گے نا تو یہ ہے فَقُولُوا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ اس کے
ساتھ اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا، شاید وہ نصیحت قبول کرے۔ تو میں اپنے آپ پر اپلائی کیا کہ جب اللہ رب العالمین نے فرعون جیسے آدمی کے سامنے جو مجرم ہے اپنے نبی کو حکم دیا ہے کہ بھی آپ نے انتہائی نرمی کے سے بات کرنی ہے، تو ہم تو پھر بہت ہی اچھے ماحول کے اندر ہیں۔ تو میں آپ سے پہلے جو تھوڑی سی بات سختی کے ساتھ ہوئی تھی تو میں رجوع قرآن پر کرتا ہوں، تو میں آپ سے اس قرآن کے حکم کے تحت کوئی بھی ایسا لفظ نہیں استعمال کروں گا جس میں آپ کی کوئی آپ پر ایسا سخت لفظ بولا جائے۔ اچھا، اب آ جائیں، ہم اکثر آپ لوگ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ شیعیت کے جو امیر المومنین جنہیں کہا جاتا ہے، ان کو وہ تشبیہ دیتے ہیں کہ جی آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی جو میرے ساتھ نسبت ہے وہ حضرت ہارون علیہ السلام کی طرح، ٹھیک ہے۔ لیکن میں اس کو جو اللہ نے ہمیں قرآن کے اندر جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دعوت دی ہے، وہ دیا ہے کہ کتاب کا علم دیا ہے، اور آپ نے لوگوں کو اس کا ویژن دیا ہے۔ اس کے تحت یہ ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اور اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کیا فرمانا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا، یعنی حدیث صحیح نہیں ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ حدیث صحیح نہیں ہو سکتی، یہ حدیث صحیح نہیں ہو سکتی۔ یہ تو بخاری میں بھی مسلم میں بھی ہے۔ اچھا، نہیں، بخاری میں دیکھیں یہ سارے ایک ہی دور کے لوگ تھے، اور یہ سارے اجمی تھے، ایران کے رہنے والے لوگ تھے۔ یہ ایران سے مراد ہے کہ ازبکستان، قازقستان، ترکمانستان، ایران کے یہ اجمی لوگ بخاری مسلم صحیح کتابیں نہیں آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، انہوں نے میں ان کو صحیح معتبر نہیں مانتا۔ ان کے اندر ایسی چیزیں لکھی ہوئی ہیں جس میں اللہ کے رسول کی ڈائریکٹ توہین لکھی ہوئی۔ اچھی بات، بخاری مسلم آپ، اچھا بخاری مسلم نہیں صحیح، کون سی کتاب صحیح؟ حدیث کی کوئی کتاب صحیح ہے؟ احسن الحدیث تو قرآن ہے نا، اللہ نے فرمایا احسن الحدیث قرآن۔ حدیث کی کوئی کتاب ہے جو آپ مانتے ہیں اس کو؟ حدیث کی کوئی سی کتاب کو میں اس کے اندر بہت ساری چیزیں اچھی لے لیتا ہوں، جو قرآن جس کا فیصلہ کرتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، اس میں واقعات اچھے ہیں، اس کو میں قرآن کی روشنی میں لیتا ہوں۔ لیکن میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو قرآن کے برابر ہے، یعنی یہی ہمیں مل جائے گا۔ کوئی نہیں کہتا قرآن کے برابر ہے، بھائی کسی کتاب کو آپ مانتے ہو جو صحیح ہو۔ نہیں، میں تو ان کو ہسٹری کے طور پر لیتا ہوں، اگر کوئی واقعہ مجھے ملے گا جو قرآن کے فیصلہ دے گا تو میں اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہوں، چاہے وہ بخاری صاحب ہوں اور چاہے کلینی صاحب کی لکھی ہوئی کتاب۔ تو اسی اچھا، احمد ابن حنبل نے بھی تو نقل کیا نا، وہ تو عرب تھا، احمد ابن حنبل تو عربی ہے۔ نسائی نے بھی نقل کیا، وہ تو عرب ہے، وہ تو عرب ہے۔ چلیں یہ بخاری جو ہے، بخاری مجوسی ہے، مسلم بھی مجوسی ہے، یہ لوگ فارس کے ہیں نا، مجوس ہیں۔ نسائی تو عرب ہے۔ امام مالک بھی نہیں، امام مالک حنبل نے بھی نقل کیا، وہ تو عرب تھے۔ ہاں، لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے۔ انہی کتابوں کے اوپر آپ اہل سنت والجماعت کے چہرہ مار مار کے لال کر دیتے ہیں۔ آپ ان کو انہی کی کتابوں سے ان کا چہرہ مار مار کے لال کر دیتے ہیں کہ بھی آپ کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، اور فلاں شخص وہ ٹھیک نہیں تھا۔ چونکہ یہ کتاب لکھی اسی ہے کہ کہیں پہ بھی آدمی چلا جائے مسلمان بول نہیں سکے گا، اس میں ایررز اتنے ہیں، اس میں باتیں ایسی لکھی ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، پر سنت کوئی نہیں۔ وکیل صاحب، سنت پہ آپ اعتبار نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، حسبنا کتاب اللہ۔ اچھا، نہیں، اب میں اس پر آ جاتا ہوں آپ پر۔ اب آپ الشافی کی جو اصول کافی کی، بھائی آپ کو کوئی نہیں مانتا بھائی۔ کیا نام ہے آپ کا؟ نام کیا ہے آپ کا؟ میرا نام ہے AR سروہا۔ سروہا صاحب، آپ جو ہے نا، آپ کسی مسلمان کی آپ نمائندگی نہیں کر رہے، کیونکہ کسی مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ ہم حدیث کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے نا۔ نہیں، مسلمان آپ کی ایجوکیشن اسلام میں، آپ کی ایجوکیشن کتنی ہے سروہا بھائی؟ آپ کی ایجوکیشن کتنی ہے اسلام میں؟ اسلام کے اندر بھائی میں نے عربیہ علومیہ اسلامیہ کے ساتھ پڑھا ہوا ہے۔ ابھی تو آپ قرآن پڑھ رہے تھے نا، ابھی تو آپ نے دیکھا عربی جو ہے وہ تسنیہ کو آپ صحیح نہیں پڑھ رہے تھے۔ جس نے عربی پڑھا ہے اس کو تسنیہ کا تو پڑھا ہوتا ہے۔ نہیں، دیکھیے میں کسی ایجوکیشن کیا ہے آپ کے اسلام میں؟ آپ کی ایجوکیشن صحیح بتائیں، کیا ہے آپ نے کیا مثلا ایجوکیشن حاصل کی اسلام میں؟ اسلام کے اندر میں نے دیکھے BA علومیہ اسلامیہ کے ساتھ میں نے 200 نمبر کا جو پیپر تھا وہ میرے پاس کیا ہے۔ اور آپ نے BA کیا؟ BA کس کو بولتے ہیں؟ بیچلر آف آرٹس کہتے ہیں۔ آپ نے اسلام میں بیچلر آف آرٹس کیا؟
نہیں نہیں بیچلر اس کے اندر میں نے سبجیکٹ پڑھا تھا سبجیکٹ وہ تو سب پڑھتے ہیں نا ہائی اسکول وغیرہ میں کالج میں وہ پڑھتے ہیں اچھا تو اسلام میں وہی ہے کہ آپ نے اچھا کالج میں آپ نے کوئی کورسز لیا اس نا کے علاوہ اسلام میں تو آپ نے اب نہیں کیا ہمارا جو اچھا اب لا کے اندر ہمارا ایک پیپر ہوتا ہے شریعت لا، میں نے وہ بھی پڑھا ہے، پاس کیا وہ LLB کے اندر، ٹھیک ہے، اس چلو لیے مجھے انڈرسٹینڈنگ ہے کہ شریعت لا کیا ہے. اوکے ایک بھائی ہوتا ہے ایکسنٹ کے ساتھ، ٹھیک ہے. اچھا اب آپ آ جائیں اصول کافی. بھائی چھوڑو اصول بھائی کافی ہے سروہا بھائی جس ہاں جی یہاں پہ ہماری گفتگو ہے مسلمانوں کے دیکھیں ساتھ ابھی نہیں تو دیکھیے اور جو لوگ مسلمانوں کے ریپرزینٹ کرتے ہیں آپ کسی کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے. آپ کو نہ اسلام میں کوئی ایجوکیشن ہے نہ کوئی تحقیق ہے. آپ حدیث ودیث کو تو کوئی ایسا ہے کہ بھائی میں بخاری کو مانتا ہوں نہ مسلم کو مانتا ہوں نہ احمد ابن کسی کو نہیں مانتا. حدیث صحیح بھی ہے اس کو نہیں مانتا کیونکہ یہ میرے طبیعت کے خلاف ہے. یہ نہیں کہا میں نے، کہا نہیں، میں نے آپ سے عرض کیا کہ میں بہت ساری چیزوں کو نہیں مانتا اور اس کے اندر بخاری صاحب بھی نہیں مانتے. بخاری صاحب نے 6 لاکھ حدیثوں کو اکٹھا کیا تھا. ہاں 6 لاکھ وہ حدیثوں اپنے کو صحیح اکٹھا حدیث کو کیا تھا. مانتا ہے. بخاری اپنے اس میں صحیح سے حدیث کو مانتا ہے. تو میں بھی مانتا ہوں نا، جو روایت صحیح ہے میں اس کو صحیح مانوں گا. مثلا تو آپ میں وہ نہیں ہے نا. آپ مسلمان صحیح کو آئیڈینٹیفائی، آپ میں کوالیفیکیشن نہیں کہ آپ صحیح کو آئیڈینٹیفائی کریں. آپ قرآن کو نہیں پڑھ سکتے. آپ کہتے ہیں یہ حدیث قرآن کے مطابق اگر ہے تو صحیح ہے، لیکن آپ قرآن کو بھی نہیں پڑھ سکتے نا. مشکل یہ ہے. دیکھیے عرض کرتا ہوں، میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ لا يدخل الجنت جس دن غزی بالحرام، یہ حدیث ہے. لا يدخل الجنت جس دن غزی بالحرام. جس دن لا يدخل الجنت، وہ جسم جنت میں نہیں جائے گا جس نے حرام کی غذا کھائی ہو. جسم ٹھیک ہے، اوکے. یہ کس کتاب میں لکھی ہے؟ یہ بخاری کی روایت ہے. اوکے ٹھیک ہے کہ وہ جسم جنت میں نہیں جائے گا جس نے حرام کی غذا کھائی ہوگی. یہ بالکل عقل پر بھی اترتی ہے کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے. اگر میں آپ کی جائیداد کے اوپر قبضہ کر کے کھاؤں گا تو کیا مجھے جنت میں جانا چاہیے؟ لیکن اگر کوئی لکھ دیتا ہے کہ جس نے سبحان اللہ و بحمدہ 40 دفعہ پڑھ لیا یا 400 دفعہ پڑھ لیا تو اس کے چاہے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو جائے وہ بخش دیے جائیں گے. از اٹ پاسبل؟ تو ایسی چیزوں کو دیکھا اس کے جائے شرائط ہوتا ہے نا. تو بھائی صاحب آپ جو ہے نا آپ پہلے اپنے مذہب کو سیکھ لیں اچھی طرح سے. ادھر پھر دیکھیں ہم ادھر نہیں آتے. تھینک یو سر. دیکھیں ہم ادھر نہیں آتے کہ وہ باتیں ہم لوگوں کو ایکسپلین کریں جو سب کو پتا ہے. اوکے جو سب کو پتا ہے ہم ادھر اس لیے نہیں آتے. اوکے تھینک یو سر. تھینک یو. آج میں آپ سے نہیں سنیں نا، میں آج آپ سے سننا چاہتا تھا کہ اسلام کا ایک چیپٹر ہے. آپ کا پرابلم ہے اسلام کے ساتھ. آپ کا پرابلم صرف شیعوں کے ساتھ نہیں، آپ کا پورا اسلام کے ساتھ پرابلم ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہمارا جو پروگرام ہے دیکھیں نا، دیکھیں آپ اپنے جو ججمنٹ ہے نا وہ ایک دم سے نہ دیجیے. پہلے سنیں تو صحیح نا. اوکے سنتے ہیں. پہلے سنیں تو صحیح کہ میں کیا کہنا ٹھیک ہے. آپ اپنا سوال کریں. میں آپ کو ایک سوال کا فرصت دے دیتا ہوں. آپ اپنے سوال کر لیں اس کے بعد میں دوسرا کالر کو لوں گا. ٹھیک ہے نا. کیونکہ آپ کسی کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے. اصول کافی کی اچھا آپ ایک وہ لے آئیں. یہ ہے اصول کافی، اس کی جلد ہے نمبر 3، باب نمبر ہے 123 اور اس کا نام لکھا ہے مولود صاحب الامر علیہ السلام. حدیث نمبر جو میرے پاس ہے وہ ہے 29. اوکے اوکے. اس میں کیا لکھا؟ آپ خود پڑھیں گے یا میں پڑھوں؟ آپ پوچھ لیں. آپ سوال کریں. آپ مجھے پڑھ لیں. ہاں سوال یہ ہے اس کے اندر کہ علی بن محمد سے مروی ہے کہ جعفر برادر امام حسن عسکری نے فروخت کر دی تمام کنیزیں. وہ بات ہوئے نا اس پہ. اور پہلے بھی آپ نے سوال کیا تھا نا، اس کا جواب دے دیا ہم نے. یہ تو پہلی دفعہ نہیں پڑھ رہا. پہلے بھی آپ نے پڑھا تھا. وہ دوسری تھی. نہیں یہ وہ نہیں تھی. یہ وہ اوکے. آپ کا پرابلم ہے. آپ کا اور پرابلم ہے، سائیکولوجیکل پرابلم. اور بھائی یہ کنیز وغیرہ یہ صرف شیعوں میں نہیں ہے. یہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کنیزیں تھیں. چھوڑ دو بھائی، معاف کرو اس کو. کیوں بھائی؟ پہلے بھی میں نے کہا تھا آپریٹر اس آدمی کو نہیں دینا لنک. یہ کہتا ہے اسلام میں کیوں کنیز ہے. ان کے امام کنیزوں کے خرید فروخت کرتے تھے. حدیث تو پڑھنا آتا نہیں ہے. پہلے سیکھ لو حدیث پڑھنا، پھر آ کے اعتراض کرو. تم نے پہلے بھی اسی حدیث کے متعلق سوال کیا تھا.